رانا طاہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نورانی صاحب، سر آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات تو نورانی صاحب بہت پرانے ہیں اور ان تعلقات میں ہمیشہ سے مضبوطی رہی ہے، لیکن اب پاکستان ترکی کے ان تجربات سے، پاکستان ترکی کی اس ترقی سے حاصل کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ صرف حکومتوں میں نہیں ہے، بلکہ ترکی کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں پاکستان کے بارے میں جینوئن قسم کا پیار ہے، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اسکول کی کتابیں ہیں ان میں جو انڈین مسلمز ہیں جس کا کہ سکسیسر پاکستان کو سمجھا جاتا ہے، ان کے بارے میں جو ان کی جو مدد ہے خلافت موومنٹ کے بارے میں، اس کے بارے میں بڑا تفصیل سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے واسطے وہ ان کا ایک مشکور ہیں وہ، اور وہ یعنی یہ چیز جو ہے وہ سیاست دانوں کے علاوہ ان کے ٹیکسی ڈرائیوروں اور ان کے دکانداروں کو اور ان کے عام عوام کو بھی پتہ ہے۔ تو پچھلے حکومتوں میں ترکی کے جو حاکم آئے وہ ان میں سے کئیوں نے اتنی زیادہ کھلے الفاظ میں پاکستان کی جو ہے وہ حمایت نہیں کی، مگر رجب اردوغان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت یعنی کھلے الفاظ میں پاکستان کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں، جو کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جینوئن دوست جو ہیں دنیا میں وہ دو ہی نظر آ رہے ہیں، ایک تو ملیشیا اور ایک ترکی، جو کہ بغیر کسی مصلحت کے اور بغیر کسی ifs and buts کے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے باقی مسلم ممالک ہیں وہ بھی، اور باقی لوگ جو ہیں وہ صرف ifs and buts کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی جو ڈپلومیٹک زبان میں وہ باتیں کرتے ہیں، مدد جو ہے ان کی وہ کوئی خاص نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے یہ دو ممالک جو ہیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے کہ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر ملک کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، ہر ملک کی اپنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں ہم نے بہت سنی ہیں۔ نواز شریف صاحب سنگاپور سے سیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے لی کوان یو صاحب کو یہاں بلایا بھی۔ لی کوان یو صاحب جب ریٹائر ہو گئے تھے تو یہاں آ کے انہوں نے 10-15 دن بھی گزارے۔ اسی طرح پچھلی نواز لیگ کی گورنمنٹ میں بھی ترکی حکومت ترکی کے جو ہیں وہ صفائی کرنے کی مشینری بھی یہاں پر آئی۔ ان کی جو ایلیٹ فورس ہے، یہ جو اپنا ڈولفن فورس ہے، یہ بھی وہاں سے آئی۔ اس قسم کی چیزیں آئیں، مگر ہوا یہ کہ ہم نے وہاں سے اکوپمنٹ منگوا لیا، وہاں کی کمپنی منگوا لی، اور اس کو کہا، اور ان کو ہم نے پیمنٹ کی، اور اس کے بعد کہا کہ جی اب آپ ہمارا سسٹم ٹھیک کریں۔ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو، اپنے جو سسٹم ہے یا اپنی جو ٹریننگ ہے، جو اپنی جو کلچر ہے، اگر شہر کی صفائی کا ہی لے لیں تو وہ اس میں ہماری کلچر میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی۔ تو اس وجہ سے کسی اور ملک سے سیکھنے کے لیے آپ کو اپنی تعلیم کرنی پڑتی ہے، اپنا ڈسپلن پہلے کرنا پڑتا ہے، اپنی امپروومنٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس میں سے اگر کوئی ایسی چیز ہو جس میں کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہو، یا ایسی چیز ہو کوئی آئیڈیا نیا ہے اور آپ جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو تب مدد مل سکتی ہے۔ یہ اس طرح کہنا کہ جی آپ نے ترقی کی تھی، چونکہ آپ وزیر اعظم جب بنے تھے تو ترکی کو آپ بہت آگے لے گئے، تو ہم اس سٹیج پہ ہیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، تو ہم بھی آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ باتیں، اس طرح فائدہ ہوتا نہیں۔ بہرحال آپ یعنی کہنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کے لیے آپ کو خود اپنے آپ کو پہلے درست کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے نورانی صاحب، کہ یہ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کامرس کے بھی وفاقی سیکرٹری رہے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایک بہت بڑے وفد آیا ہے سرمایہ کاروں کا، ان کے لیے کیا پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ رانا طاہر صاحب، ایک بڑا اہم معاملہ کشمیر کے حوالے سے، میں نے جیسے ابتدائی میں بات کی، پاکستان کو ایسے دوستوں کی عالمی فورمز پر ضرورت ہے جو کشمیر کے حوالے سے کھل کر پاکستان کے موقف کی نہ صرف تائید کریں بلکہ جو بھارت کے اندر ہو رہا ہے اس کی بھی مذمت کریں۔ تو آج ہمیں وہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ جو موقف پاکستانی ریاست کا ہے وہی آج ترک صدر رجب طیب اردوان اپنی بات میں کر رہے تھے۔
اس کشمیر کے معاملے پر کتنی بڑی سپورٹ ہے آج کی تقریر اور ترکی کے موقف سے؟ دیکھیں مدثر، جیسے تسنیم نورانی صاحب فرما رہے تھے، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت ملائیشیا اور ترکی دو ایسے اسلامی ممالک ہیں جو قومی ایشوز کے اوپر پاکستان کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے، طیب اردوان صاحب نے اپنے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مسئلہ کشمیر پر ہمارا موقف وہی ہے جو پاکستان کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے یک طرفہ اقدامات کی وجہ سے کشمیری بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ تو اس طریقے سے کھل کر انہوں نے مظلوم کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ مفادات پر مبنی نہیں ہیں بلکہ عشق پر مبنی ہیں۔ تو اس سے اندازہ انہوں نے تحریک خلافت کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ہم اس کو کس طرح بھول سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخی رشتہ ہے پاکستان اور ترکی کے عوام کے درمیان، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جب سے طیب اردوان ترکی کے صدر بنے ہیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات جو ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ترکی کے صدر سب سے پہلے آواز بلند کرتے ہیں، وہ فلسطین کا معاملہ ہو، وہ کشمیر کا معاملہ ہو۔ وہ دیکھیں آج انہوں نے جس طریقے انہوں نے یہ مشرق وسطیٰ کے حوالے میں امریکی صدر ٹرمپ کا منصوبہ جو تھا اس کو بھی پوری طرح ایکسپوز کیا۔ بالکل، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر ایسے موقع پر جب امریکی صدر ہندوستان کے دورے پر جا رہے ہیں۔ پاکستان آ کر ترکی کے صدر کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور کہنا کہ وہ فیٹف کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو یا جو بھی اور معاملات ہو، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، یہ انہوں نے پوری دنیا کو اور خاص طور پر بھارت کو یہ پیغام دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور وہ کوئی نہ کسی قسم کی لگی لپٹی بات کرنے کے، صحیح فرما رہے تھے تسنیم نورانی صاحب بھی، طیب اردوان لگی لپٹی بات کرنے کے عادی نہیں ہے۔ وہ جو بھی ان کا، آپ دیکھیں ہمارے دوسرا جو دوست ملک ہے ملائیشیا، اس کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد، ہندوستان نے کہا کہ ہم وہاں سے پام آئل نہیں لیں گے، انہوں نے کہا باہر میں جائے، سارا کچھ یہی پیسہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بلا شبہ یہ دو لیڈر جو ہیں اس وقت عالم اسلام کے صحیح نمائندہ بن کر ابھرے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان دونوں کے تعلقات بہت ہی گہرے ہیں۔ تو آج ان تعلقات کے حوالے سے لیکن یہ کہ پاکستان پر جو پریشر، میں تسنیم نورانی صاحب سے وہ بات کر لے۔ نورانی صاحب، یہ کشمیر کے حوالے سے جو ایک برین چائلڈ تھا عمران خان کا، وہ ایگزیکیوٹ جب ہو رہا تھا ملائیشیا میں تو پاکستان کی مجبوری یہ ہوئی کہ پاکستان نہیں جا سکا۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان کیونکہ پوری طرح سے کلیئر نہیں تھا، سعودی عرب جو OIC کو ہیڈ بھی کرتا ہے، پھر یہ ایران، ملائیشیا، ٹرکی، وہ سمٹ بھی ہو گئی، کشمیر کے حوالے سے بات بھی ہو گئی۔ پاکستان کو بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے بٹوین عرب ممالک اور ٹرکی، ملائیشیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک مشکل ٹاسک ہے کیونکہ پاکستان خود ڈیپینڈنٹ ایک کنٹری کے طور پر اپنی معیشت کو چلا پاتا ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے، اس کو کس طرح سے بیلنس کیا جائے گا کہ ترکی کے ساتھ بھی تعلقات اور عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات، جس میں پاکستان کی تجارت بھی اور پاکستان کو سپورٹ بھی ملتی ہے، وہ برقرار؟ دیکھیے جو ہمارے عرب دوست ہیں جس میں سعودی عربیہ اور UAE سر فہرست ہیں، اور ان میں سے ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ پہ ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے پر وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں تیل دیتے ہیں، ہمیں ویسے بھی وہ وقتاً فوقتاً بیل آؤٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہاں پر پاکستانی جو ہیں وہ 3-4 ملین پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں۔ آپ کا فارن ایکسچینج کا ریمیٹنس جو ہے اس میں لارج پورشن جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ پورشن سعودی عربیہ سے آتا ہے۔ تو پاکستان کا جو معیشت کا جو مسئلہ ہے اور اس کی جو کمزوری ہے، اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے افیکٹو ہے، اور سعودی عربیہ اور UAE جو ہیں وہ کوئی انڈیا سے کم تعلقات کرنے کے پاکستان کے ایکسپینس پہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہاں انڈینز بہت پہنچ چکے ہیں، وہاں انڈینز بہت انفلوئنشل ہو گئے ہیں، وہاں انڈینز انویسٹرز ہیں، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کتنے بڑے $80 بلین کا شاید وہ
ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ وہ کر رہا ہے یا کر چکا ہے. تو ان کے تجارت کے ان کے انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ, ان کی مین پاور کے انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ, ان کی ایون ڈیفنس کوآپریشنز ہیں انڈیا کے ساتھ. تو اب پاکستان جو ہے وہ اس حد تک تو ڈپلومیسی کر سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, آپ بھی ہمارے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ اتنے ہی آپ نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں, آپ نے ہمارے اتنی عزت تو ہمیں نہیں دی ہوئی کہ آپ ہمارے دشمن کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے ہوئے. تو یہ لوگ جو ہیں, جس میں ایران بھی ہے, اس میں ملیشیا بھی ہے, اس میں ترکی بھی ہے, اس میں بھی اگر ہم جو اپنے انٹرسٹ کے جو تعلقات ہیں, کیونکہ اگر ہمیں فیٹف میں بچانے والا یا انٹرنیشنل کسی بھی فورم پہ اگر ہمارے پاس جو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں ویٹو کے یا منیمم ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, تو ہمیں وہ یہی ملک بچاتے ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے ڈپلومیسی کی جو اس وقت چیلنج ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی تعلقات رکھے جائیں, اور ان کے ساتھ جو ہے جو یہ آپ کے ساتھ ملک یعنی بالکل ایگریسولی آپ کے ساتھ ہیں اور کسی وداؤٹ اینی کنڈیشنز آپ کے ساتھ ہیں, ان کو آپ کو بالکل ان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ ملیشیا کے وزیر اعظم, وہ میرا خیال ہے ان کا بہت ہی پرسنل بانڈ لگتا ہے عمران خان کے, کہ وہ ان کو ایک قسم کا امبیرس کیا گیا کیونکہ انہوں نے جو ایک سمٹ کال کی تھی اور جس پہ وہ کرنا چاہتے تھے, ایک چیز کو اجاگر کرنا چاہتے تھے, اس پہ ان کو ایک قسم کا انسلٹ ہی ہوا نا کہ آخری مومنٹ پہ وہ ڈرا کر گئے. مگر اس کے باوجود 2 مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد انہوں نے پھر ان کو انوائٹ کیا اور وہ گئے, اور اس کے ساتھ کوئی ایسا لگا نہیں کہ کوئی بات ہے. سو دس ریئلی انڈیکیٹس کہ یہ 2 ممالک جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں. تو سعودی عربیہ والا جو مسئلہ ہے وہ ہے تو صحیح, ظاہر ہے اٹس اے ریئل مسئلہ. جب تک آپ کی معیشت درست نہیں ہوتی, جب تک آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, حالانکہ سعودی عربیہ کو بھی آپ کی ضرورت ہے, یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ ہی کو ان کی ضرورت ہے. سعودی عربیہ کو بھی پتہ ہے کہ اگر ان کا کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو اگر کوئی آخری ملک جو ہے کم از کم ان کی ڈیفنس کرنے کے لیے, افینس میں تو پاکستان شاید شامل نہیں ہوگا, مگر سعودی عربیہ کو اور جو کعبہ اور مدینہ اور جو ہے مکہ, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا کسی ایسے ٹرموائل کو پریونٹ کرنے کے لیے اگر ان کے پاس کوئی مین پاور ڈیپینڈ کر سکتے ہیں تو وہ صرف پاکستان ہے. اور یہ بھی ان کو پتہ ہے. تو یہ ایک کارڈ ہے جو پاکستان کے پاس بھی ہے. سو دیئرفور اٹس ناٹ کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے. تو مگر ایٹ دی انٹرنیشنل لیول آپ کو ایسے دوست چاہیے, آپ کو انڈیا کے جو شر سے بچانے کے لیے, جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو دیکھا دیکھی 2-4 اور بھی کھڑے ہوں جو ہمت کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.